یہ پکچرز جو آپ نے ابھی اپنی اسکرین پر دیکھی ہیں مختلف چرچز کی ہیں، ان سارے چرچز کے اندر ایک سملرٹی ہے، اور وہ ہے ان سارے چرچز کے اوپر یہ کراس کا نشان۔ اس نشان کو کرسچینٹی کے اندر بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے، اور کرسچینٹی کے جو مختلف گروپس ہیں لائک آرتھوڈکس، کیتھولکس، گریکس اور اس کے علاوہ جتنے بھی گروپس ہیں، ہر ایک نے اپنے حساب سے اس سمبل کو موڈیفائی کیا ہوا ہے۔ اس سمبل کے اندر جو کرسچینٹی کا مین فیتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس سمبل کے اندر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو وہ اپنی زبان میں جیزس کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے کروسیفائیڈ ہوئے، یعنی ان کو اس طریقے سے شہید کیا گیا۔ اپنے لفظوں میں کہوں تو شہید کیا گیا، ان کی زبان میں یہ کہ پھانسی دی گئی، قتل کیا گیا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہوئی۔ یہ ہے کرسچنز کا موقف۔ لیکن چونکہ ہم مسلم ہیں اور ہم سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اسی طرح ہم انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بائبل کے اندر جو چیز موجود ہے کہ اس طریقے سے جیزس کو پھانسی دی گئی یا قتل کیا گیا اور 3 دن تک قبر میں رکھا گیا، یہ جو اس طرح کے موقف بائبل کے اندر کرسچنز پیش کرتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر ہم ساری آسمانی بکس پر بلیو رکھتے ہیں تو ہم اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کا بہت ہی سمپل سا جواب جو قرآن پاک میں 1400 سال پہلے دیا گیا وہ یہ ہے، جو پچھلی کتابیں تھی قرآن پاک سے پہلے، ان کے اندر لوگوں نے تخریج کر دی، اپنے حساب سے کچھ چینجنگز کر دی، تو اس وجہ سے ہم ہر بات کو نہیں مان سکتے جو کہ آج کی موجودہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ وہ ایکچوئل بکس نہیں ہے جو اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی۔ ان بکس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ مثال کے لیے بس یہ ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت بائبل کے جو ٹوٹل ایڈیشن مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ تقریباً 3142 ہے، 3142 ورژنز آف بائبل۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کتاب جو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، جسے انجیل کہا جاتا ہے، اس کے اتنے ورژن کیسے بن سکتے ہیں؟ جس طرح قرآن کو دیکھا جائے تو 1400 سال سے قرآن کا کوئی نیا ورژن نہیں ہے، وہی ورژن ہے جو قرآن پاک کا آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ صحابہ نے جو قرآن پڑھا، حرف بہ حرف وہ آگے فارورڈ ہوتا گیا، اور چلتے چلاتے آج ہم تک وہی قرآن موجود ہے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی جائے قرآن کا کانٹیکسٹ، ٹیکسٹ، ایوری تھنگ از سیم لائک بیفور۔ تو اس طرح قرآن پاک کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، کوئی ورژن کی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس کمپیئر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کی جو بائبلز ہیں یا آج کل کی جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں، ان کے اندر بہت سارے ورژنز ہیں جو کہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اب وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آج ہم بائبل کی یا کسی اور بک کی جو قرآن پاک کے علاوہ ہے ہر بات پر کامل یقین نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، ہمارے پاس جو فلٹریشن ہے وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے۔ جو چیزیں قرآن و حدیث کے مطابق آ رہی ہیں پچھلی کتابوں سے، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو ایسی باتیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں ایز اے مسلم ہم ان چیزوں پر بلیو نہیں رکھتے۔ تو یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو کراس کے نشان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی یا پھانسی کی یا موت کی جو تشبیہ دی جاتی ہے، کیا یہ سچ ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس کی حقیقت کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت کے جو یہودی تھے وہ یہ پہلے سے تورات کے اندر پڑھ چکے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے تو یہ ہمارے دین کو منسوخ کر دیں گے، یعنی جو احکامات ہمارے دین میں ہیں وہ انہیں منسوخ کر کے اپنی نئی شریعت لے کر آئیں گے۔ اس بات پر جو یہودی تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے، اور ان کی مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ تو اس پر 12 یا 19 حواریوں نے، یعنی وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، انہوں نے یہ جواب دیا نحن انصار اللہ، یعنی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ جو میجورٹی جوز تھے، جو یہودی تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اور وہ آپ کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ آپ علیہ السلام کے قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے، اور اسی غرض سے ایک شخص جس کا نام تطیالوس بتایا جاتا ہے، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے ان لوگوں نے چنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں اسے داخل کر دیا۔ دوسری طرف اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف بھیجا، اور وہ بدلی آپ علیہ السلام کو زمین سے زندہ سلامت اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئی۔ اسی دوران جب وہ
بدلی آپ کو آسمانوں کی طرف لے جا رہی تھی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے وہ آپ سے فرط محبت میں لپٹ گئی. تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جان اب ہم قیامت کے روز ملیں گے. اس کے بعد وہ بدلی آپ کو آسمانوں کی طرف لے گئی. دوسری طرف وہ دقیانوس جو آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے غرض سے آپ کے مکان میں داخل ہوا، اللہ پاک نے اس کی شکل کو یعنی اس کے چہرے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا، اور کافی دیر تک وہ دقیانوس جب مکان سے باہر نہیں آیا تو یہ یہودی بھی پریشان ہوئے کہ آخر کیا ماجرا ہے. تو جب یہ مکان کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دقیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا. لیکن جب دقیانوس کے خاندان والے وہاں پہنچے تو انہوں نے غور کیا تو انہیں پتہ چلا کہ دقیانوس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے، لیکن جو باقی بدن ہے وہ اس کا اپنی اصلی حالت میں ہے. تو اس پر اس کے خاندان والوں نے دیگر یہودیوں سے یہ سوال کیا کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ دقیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ دقیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے. تو اس بات پر یہودیوں کی آپس میں ہی ایک طرح سے جنگ چل پڑی اور انہوں نے ایک دوسرے کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا. یہ سارا واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی رات وقوع پذیر ہوا، اور اس واقعے کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح سے ارشاد فرمایا، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے. یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو. ناظرین اس واقعے کے 6 برس بعد حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، اور بخاری اور مسلم شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں سے واپسی کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور شریعت محمدی کو فالو کرتے ہوئے اسلام کے احکام کی ترویج کریں گے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور دجال کے ساتھ جنگ فرمائیں گے اور اس کو قتل کریں گے، اور تقریباً 7 سال تک آپ اپنے عدل و انصاف کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہیں گے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوگی، اور مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے سائے تلے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کو دفن کیا جائے گا. تو اس پورے واقعے سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل کیے گئے ہیں اور نہ ہی آپ کو پھانسی دی گئی ہے. قرآن پاک میں پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 157 میں اللہ پاک نے بڑے ہی واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی نہ تو اسے قتل کیا گیا نہ اسے سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ اس کی جگہ اس کی شبیہ کو قتل کیا گیا. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو یہ بڑے ہی واضح احکامات قرآن پاک میں ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا، نہ ہی آپ کو شہید کیا گیا، نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا، اور نہ ہی کسی طریقے سے آپ کی موت واقع ہوئی، بلکہ آپ زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ اس دنیا پر تشریف لائیں گے. امید ہے کہ اس سٹوری کے ذریعے ہم نے اپنے بہت سارے عقائد سیکھے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچا اور پکا مسلمان رکھے اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم، ان پر ایمان اور ان کے اوپر نازل شدہ کتابوں پر بھی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہاں ایڈ کرتے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.